تو دیکھا جی آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضور کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ حضور کے میلاد پہ ریلیاں کیوں نہیں لگاتے اور جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ جلوس میں گھوڑے اور اونٹ اور تازیہ اور تبوت اور پتہ نہیں کس کس چیز کی شبیہ نہیں بناتے؟ میں نے کہا دیوبندی میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں جس مسئلے پر یا امام الانبیاء کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کی مہر ہو۔ ہمارا لے ایرے غیرے نتھو خیرے اللہ تللے کے بعد ماننے کے لیے پابند نہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھا حضور کے دور سے لے کر آج سے 100 سال پہلے تک مجھے پوری تاریخ میں کہیں جلوس دکھا دے، میں تیرا عقیدہ بھی قبول کروں گا، آج کے بعد جلوس بھی نکالوں گا۔ میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تو ہسٹری کی برگردانی کی کہ پیغمبر کے دور میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضور اکرم کے بعد صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، حضور صدیق کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسن کے دور خلافت میں 1 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں تقریباً 19 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور امامت میں سن بلوغت کے بعد 45 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور میں 61 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ احمد ابن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس سے بھی آگے چل، امام بخاری کے دور میں 40 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور میں 60 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو داؤد کے دور میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام نسائی کے دور میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس سے بھی آگے چل، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں 65 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور ولایت میں 72 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ داتا گنج بخش حجویری کے دور ولایت میں 63 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے کی ولایت کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دور ولایت میں 55 دفعہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ یہ جلوس نہ نبوت کے دور میں، نہ صداقت کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ ائمہ مجتہدین اکابرین، نہ اولیاء کے دور میں۔ اگر اس میں ہوتا میں اپنا عقیدہ بناتا، جب نبوت میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، اماموں کے دور میں نہیں، اولیاء کے دور میں نہیں، تو یہ تیرے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اب مسئلہ سمجھ آیا؟ جا کے ملا کو بتانا کہ ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا عاشق کہتا ہے نا، آئے اس کو میرے ساتھ کھڑا کر دو، ایک رات کا اعلان کر دو، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی عظمت و رفعت و منقبت سناؤں وہ بھی سنائے۔ فیصلہ عوام کرے گی، چوری والا کون ہے، جان دینے والا کون ہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ ہاں، اللہ کے نبی کے شان کا کوئی منکر ہے؟ جو نبی کے شان کا انکار کرے وہ تو ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے۔ ہاں، لیکن نبی کی سنت پہ چل، اپنی طرف سے بدعت نہ نکال، دین کو ربڑ بنا کے روز کھینچتا نہ جا۔ ہر سال نئی بدعت، ہر سال نیا تعزیہ، ہر سال نیا ماڈل، ہر سال نئے قسم کا جلوس، ہر سال نئے قسم کی بدعت و رسومات، ایسا ایسا کام بڑھتا جاتا ہے۔ ہاں، پھر کہتے کیا ہے؟ وہ جی حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ وہ جی ہم محبت میں کرتے ہیں، حرج کیا ہے؟ ہاں، آؤ نا ذرا، صبح کی نماز کے 2 فرض ہیں، 4 پڑھ لیں، کوئی حرج ہے؟ محبت میں 4 پڑھ لیں بھائی، اللہ تو خوش ہوگا۔ 2 کی بجائے اس نے 4 پڑھی، کافر ہو جائے گا بندہ۔
رب نے 2 کہی تو 2 پڑھنی ہے. اگر تو محبت میں اس کو 4 بنائے گا تو کفر پہ چلا جائے گا, اللہ کا حکم ماننے کا انکار کر لے گا. ہاں محبت, صدیق کو محبت نہیں تھی, فاروق کو محبت نہیں تھی, تو ان سے بھی بڑا عاشق نکلا ہے. لوگوں کی جیبوں کو لوٹنے کے لیے تو اپنے آپ کو ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, حسن و حسین, سلمان و بلال, عمار و یاسر, عبادلہ, ثلاثہ, ابو ہریرہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا عاشق کہتا ہے. چلو میں صحابہ پہ نہیں جاتا, تو لوگوں کے جیبوں کو لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو امام بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, ترمذی, ابو داؤد, ابو حنیفہ, مالک, احمد ابن حنبل, شافعی, ہاں عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی اجمیری, داتا گنج بخش اجمیری, فرید الدین گنج شکر, بہاؤ الدین زکریا ملتانی, تو اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا ولی سمجھتا ہے, بڑا عاشق سمجھتا ہے. تو اپنی لائن پہ چل, میں اپنے اکابر کی لائن پہ چلوں گا. اس لیے علماء دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. شاد باد و شادزی, اے سرزمین دیوبند, دہر میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند.